الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. آیا نمبر سورہ البقرہ کی 253 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس آیہ کریمہ سے تیسرا پارہ قرآن حکیم کا شروع ہوتا ہے. تلک الرسل، یہ انبیاء کرام، یہ رسول عظام، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بزرگی دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. یہ اشارہ ہے پہلے پارے میں جن انبیاء کرام کا ذکر گزرا ہے ان کی طرف. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک بعض انبیاء کرام کے نام سے ان کا ذکر ہوا ہے اور بعض کا اجمالی طور پہ ذکر ہوا ہے. تو اجمالی طور پہ تو سارے انبیاء کرام اس میں آ جاتے ہیں، لیکن چند ایک انبیاء کرام کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام، اور آخر میں اس سپارے کے آخر میں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بھی اے خاتم الانبیاء رسولوں میں سے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر داؤد علیہ السلام تک اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما دیا. اب تلک سے ان سارے انبیاء کے کرام کی طرف اشارہ ہے. تلک الرسل یعنی جن کا ذکر خیر گزرا ہے یہ سب انبیاء کرام تھے، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، اگرچہ نبوت میں سب مساوی اور برابر ہیں لیکن درجات کم و بیش ہیں. ہم نے بزرگی دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. وہ بزرگی کیا ہے؟ تو اس میں کچھ بزرگی کی باتیں ذکر فرما دی. منہم من کلم اللہ، بعض ان انبیاء کرام میں وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ہیں اللہ نے ان میں سے بعض کے بہت درجے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، معجزات. ایک کتاب دی انجیل اور معجزات دیے جن کا ذکر اگلے سورہ میں آئے گا، سورہ آل عمران میں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو مضبوط کیا یعنی ان کو محفوظ کیا روح القدس، پاک روح یعنی جبریل امین کے ساتھ، کہ جبریل امین ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحیثیت باڈی گارڈ رہتے تھے. حفاظت یعنی حفاظت پہ تو اور بھی فرشتے مامور ہیں، بلکہ ہر آدمی کے ساتھ حفاظتی فرشتے ہوتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورہ رعد میں ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ آگے پیچھے آنے والے فرشتے ہوتے ہیں. یحفظونہ، جو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے.
دائیں بھی ہوتے ہیں، بائیں بھی ہوتے ہیں، سامنے بھی ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور یہ تخصیص مسلم کی نہیں، ہر آدمی کے ساتھ جیسے دو فرشتے اس کے اعمال لکھنے والے ہیں ایسے اس کے ساتھ محافظ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سید الملائکہ جو تمام فرشتوں کے چیف ہیں، سب سے بڑے اور سردار ہیں، وہ ان کے محافظ ہیں۔ یہ خصوصیت ہے۔ تو انبیاء کرام میں یہاں اس آیہ کریمہ میں بتایا کہ درجات کا تفاضل ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں کسی کو کسی پر فضیلت نہ دی جائے۔ جیسے آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، اللہ کے پیغمبروں میں کسی کو کسی پر فضیلت مت دو۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر زیادہ فضیلت مت دو۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ کوئی یونس بن متہ سے افضل ہے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں کوئی درجہ بندی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ آیہ کریمہ خود بتاتی ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم کی آیت آنے کے بعد احادیث کا کوئی ایسا محمل تلاش کیا جاتا ہے جس سے قرآن اور حدیث دونوں کے مضامین ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہ جواب دیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام کے درمیان فضیلت نہ دینے کا فرمایا ہے وہ اپنی مرضی کی فضیلت ہے، کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی پیغمبر کا درجہ بڑھائے اور گھٹائے، اس کی اجازت نہیں، یا ایسی فضیلت کہ جس سے دوسرے پیغمبر کا نقص لازم آتا ہو، تحقیر لازم آتی ہو، تو ایسی فضیلت نہیں دینی، کیونکہ ان کا بھی مرتبہ تو وہی ہے۔ لیکن جو فضیلت خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے تو اس کے مطابق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ سب انبیاء کرام نبوت اور رسالت میں تو مساوی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کوئی مراتب ہیں، اور مراتب میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مراتب ہیں وہ ان میں کمی بیشی ہے۔ جیسے ایک دوسری آیہ کریمہ میں بھی ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور جن میں ایک یہ کہ داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی۔ تو بہرحال انبیاء کرام میں یعنی فضیلت کے اعتبار کے ساتھ درجہ بندی ہے، جیسے بعض خصوصیات جو بعض پیغمبروں کو حاصل ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہیں، اور مجموعی لحاظ سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں۔ باقی بات یہ رہی کہ حضور نے جو روکا ہے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر بزرگی نہ دو، تو یہ اس وقت روکا ہے جب آپ کے پاس قرآن حکیم کی یہ آیات نہیں آئی تھی، جب آپ کو یہ بات بتائی نہیں گئی تھی، اور جب آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا شرف اور آپ کی عظمت سب پر زیادہ ہے، تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے، یعنی وہ میری خصوصیات ہیں، دیگر انبیاء کرام میں وہ چیزیں نہ تھیں، وہ خصوصیات۔ اوتیت جوامع الکلم، پہلی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے جوامع کلم عطا فرمائے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بولنا سکھایا ہے کہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں اور اس میں پورا خزانہ سمٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی دوسرے گھنٹوں باتیں کرتے رہیں اور میں ایک کلمہ بول دوں، تو اس قسم کے کلمات جو میری زبان پہ
جاری کیے ہیں اللہ نے معجزانہ، یہ میری ایک خصوصیت ہے۔ اوتی تو جوامع الکلم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ۔ دوسری میری فضیلت دیگر انبیاء کرام کی نسبت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت پر میرے رعب اور دبدبے سے میری مدد کی ہے کہ میں دشمن سے ایک مہینے کی منزل پہ دور ہوں اور دشمن کو پتا ہو کہ وہ آ رہے ہیں تو وہ تھرانے لگ جاتا ہے۔ میرا رعب ایک مہینے کی مسافت پر اللہ تعالیٰ نے دشمن پر ڈالا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر وأحلت لی الغنائم، اور ایک میری خصوصیت یہ ہے کہ مال غنیمت میرے لیے اور میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ مال غنیمت جو دشمن سے حاصل کیا جاتا ہے پہلی کسی امت کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ جب مال غنیمت سمٹ جاتا تو اس کو میدان میں رکھ دیتے تھے، آسمان سے کوئی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اگر وہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اور اس میں کوئی خیانت نہ ہوتی تھی تو پھر وہ ساری مال غنیمت آگ لے جاتی تھی، لوگوں کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور میری امت کے لیے وہ حلال کر دی گئی۔ اور ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا۔ پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عبادتیں صرف عبادت خانوں میں ہوتی تھیں، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ وَطَهُورًا، مسجد ہی نہیں پاک کرنے والی بھی بنا دیا ہے کہ پانی کسی مسلمان کو میسر نہ ہو تو وہ پاک مٹی پہ تیمم کر کے بھی پاک ہو سکتا ہے۔ تو تیمم سے بے وضائی سے بھی اور جنابت سے بھی آدمی پانی نہ دستیاب ہونے کی صورت میں یعنی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ میری خصوصیت ہے، اور ان امتوں کے لیے پانی ہی لازمی تھا صفائی کے لیے، تیمم کی گنجائش نہیں تھی۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، ایک خصوصیت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام مخصوص قوموں یا مخصوص علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، تو ایک نبی کی نبوت محدود ہوتی تھی اپنی قوم کی طرف، وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتے تھے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انسانیت کیا بلکہ تمام جنات کے لیے بھی حضور نبی ہیں۔ تو ثقلین جو دو بڑی جماعتیں جن و انس سب کے لیے پیغمبر ہیں۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ختم بی النبیون، پہلے نبوت کا سلسلہ جاری و ساری تھا، ایک نبی انتقال کرتا تو دوسرا آتا، وہ انتقال کرتا تو تیسرا آتا، لیکن میرے اوپر اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے، مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اب سلسلہ نبوت نہ ہوگا اور قیامت تک میری نبوت ہی جاری و ساری رہے گی۔ تو یہ بہرحال ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 وہ باتیں بتائیں جن میں آپ دیگر انبیاء کرام کی نسبت سے خصوصیت کے حامل تھے۔ ایسے علماء نے اور بھی آپ کی خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، اور اس پر یعنی باقاعدہ کتابیں خصائص کے نام سے، خصائص کبریٰ نام کی ایک کتاب ہے، خصائص کبریٰ، اس میں مصنف نے تقریباً 60 یا اس سے بھی زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات بیان فرمائیں جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے، ہم کلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئے، خصوصاً شب معراج میں بلا واسطہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ ہم کلام ہوئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کلام بواسطہ فرشتہ آیا کرتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جاتے تھے تو بغیر فرشتے کے اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے تھے، اس لیے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ شورى 25 پارے میں جو ہے اس میں ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں، یعنی نہیں ہو سکتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا
او من ورائے حجاب او یرسل رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے لائق اور مناسب نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، مگر جو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں تو وحی کے ساتھ ہوتے ہیں. وحی کا معنی دل میں بات ڈال دینا یا غیبی سی آواز کان سنیں. وحی کی مختلف ہیں سٹیج. تو اللہ تعالیٰ یعنی کسی بھی انسان سے جو ہم کلام ہوتے ہیں تو وحی کے ساتھ، او من برائے حجاب یا پردے کے پیچھے، یعنی اللہ تعالیٰ براہ راست ہی بولتے ہیں لیکن اس بندے اور اللہ کے درمیان میں پردہ عائد ہوتا ہے. تو یا تو وہی آتی ہے نا دل میں بات سماعت نہیں ہوتی، بات ٹھیک طریقے سے سماعت نہیں ہوتی لیکن وہ دل میں پڑ جاتی ہے، اور یا یہ کہ بات سنتا ہے لیکن من برائے حجاب. او یرسل رسولا یا تیسرا طریقہ ہم کلام ہونے کا یہ ہے کہ کلام بواسطہ رسول یعنی فرشتے کے بھیجتے ہیں، جیسے کہ عام طریقہ ہے حضرت جبریل امین وحی لایا کرتے تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جو 3 طریقے اللہ نے بتائے ہیں تو بیچ کا جو طریقہ ہے وہی تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کا، کہ من ورائے حجاب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آمنے سامنے بات نہیں ہوتی تھی کہ آپ اللہ کو دیکھتے بھی ہوں، یعنی سنتے تھے دیکھتے نہیں تھے. اسی لیے ایک مرتبہ جب دیکھنے کی بھی تمنا کی تو جواب کیا ملا؟ لن ترانی، آپ اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے. بات سن سکتے ہو دیکھ نہیں سکتے. لیکن جہاں تک قیامت کا معاملہ اور جنت کا معاملہ ہوگا تو پھر جتنی مناسب ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا اور کلام بھی سنیں گے اور کریں گے. یعنی آخرت کا معاملہ اور ہے، دنیا کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ 3 چیزیں بتائیں. موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی درجات بلند عطا فرمائے، اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل یعنی معجزات، جن میں ایک مردوں کا احیاء، ایک مٹی کا پرندہ بنا کر پھونکنا اور وہ زندہ پرندہ ہو جانا، ایک پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ ملنا اور اس کا بینا ہو جانا، اور ایک برس کے مریض، داغ جس سفید ہوتے ہیں، برس کے مریض پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کا تندرست ہونا. یہ 4 بڑی بڑی آپ کی یعنی معجزات میں سے تھے، جس کا بھی سورہ آل عمران میں ذکر آئے گا. اور 5ویں بات ان کی یہ کہ حضرت جبریل ان کے ساتھ چلا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا. یہ مضمون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اصل میں چل رہا ہے. تسلی یوں ہے کہ جب کسی کا کوئی منصب پورے دلائل کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ آ جائے کہ ان کا یہ منصب ہے، اور پھر کوئی اس منصب کو نہ مانے، انکار کرے، تو صاحب منصب کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت پر دلائل اتنے تھے کہ جیسے کہ دوپہر کو سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی کتنے بد نصیب لوگ تھے کہ جان بوجھ کے وہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے. تو اس سے ظاہر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. ایسے لوگ ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ تنہا آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان کی نبوتوں پر بھی ایسے دلائل تھے، لیکن ان پر بھی سب لوگوں نے ایمان نہیں لایا. ان کے مخالفین بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی مخالف تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مخالف تھے، اور دیگر انبیاء کرام. تو آپ ان کی تاریخ کو دیکھ کر تسلی حاصل کریں کہ یہ قاعدہ ہے اور اللہ کی حکمت ہے کہ سارے انبیاء کرام کے مخالفین رہے ہیں تو آپ کے بھی مخالفین ہیں.
پھر فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان انبیاء کرام کے بعد آئے ہیں. ان انبیاء کرام کے آنے کے بعد لوگ آپس میں نہ لڑتے، سب شیر و شکر ہوتے، سب ایک مسلک اور ایک مذہب کے ہوتے، نہ لڑتے ان انبیاء کرام کے آنے کے بعد. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان لوگوں کے پاس حق اور صداقت کی واضح نشانیاں بھی آ گئیں، تو پھر اختلاف اور لڑائی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. تمام انبیاء کرام آئے، ایک رستے پہ لوگوں کو ڈالا، لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بعد ان میں وہ ہوئے جنہوں نے ایمان لایا اور بعد ان میں وہ ہوئے جنہوں نے کفر اختیار کیا. تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ اختلاف نہ کرتے، لیکن لوگوں میں اختلاف کا ہونا یہ اللہ کی مشیت ہے. لوگوں میں اختلاف کا ہونا، ایسے دوسری ایک آیت کریمہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک امت بنا لیتے، ایک امت ہوتے، کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی دوسری جماعت کوئی دوسری امت نہ ہوتی، ایک ہی امت ہوتے. لیکن وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے. اللہ کی یہ منشا نہیں ہے کہ سب ایک ہی رہیں. اللہ کی منشا یہ ہے کہ دونوں رستے بتا دوں اور ان کو آزاد چھوڑ دوں، یہ اپنی مرضی سے کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں. اگر ایک امت بنانی ہوتی تو اللہ کے لیے مشکل تھا، کوئی مشکل نہیں. لیکن نہیں، پھر امتحان تو نہ ہوتا، پھر تو جبر ہوتا، مجبوراً اسی رستے پہ جانا ہے آپ نے. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبر پسند نہیں کیا، اختیار پسند کیا ہے، اور ایسی صلاحیتیں بخشی ہیں کہ وہ نیک اور بد، اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو رستے بتا دیے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا. پھر فرماتے ہیں الم نجعل له عینین، کیا ہم نے آدمی کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور پھر ہم نے دو رستے اس کو بتائے نہیں. یعنی اسباب بھی دیے، کان، آنکھ، زبان، دل و دماغ، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں رستے بھی بتا دیے بڑی وضاحت کے ساتھ. آپ جبر کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اگر غلط رستے پہ جاتا تو جائے. تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو مجبور ایک رستے پہ چلنے کے لیے نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. یہ حکمت اللہ خود ہی جانتے ہیں. اب اس میں ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے کہ کیا ہے، بس یہ حکمت وہ خود جانتے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ یہ میری حکمت ہے. لیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی کو ان کے فعل پہ سوال کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے یہ اختلاف کیوں رکھا، جنت دوزخ کیوں بنائی، کفر اسلام، نور ظلمت کیوں پیدا کیے، اس کی حکمت وہ جانتے ہیں. اور وہ جو کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس لیے کوئی ان پہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا اور اس کے فعل کے بارے میں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. فعال لما یرید، اللہ جو ارادہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اس کو خوب کر گزرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جا سکتا. وهم یسألون، اور لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. دونوں کی بات ہے. اللہ جو کچھ کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. اگر اللہ سے بھی پوچھا جا سکے تو پھر اللہ اللہ تو نہ ہوئے نا.
تو اس لیے فرمایا لیکن اللہ جو چاہتے کرتے ہیں. اس لیے یعنی اے نبی آپ تسلی رکھیں تنہا آپ کے مخالف ہی نہیں پہلے انبیاء کرام کے مخالف بھی رہے. یہ تسلی کا مضمون تھا اس آیہ کریمہ میں. اب پھر اسی سابق مضمون کی طرف آتے ہیں. پیچھے سے جو مضمون چلا تھا مالی اور بدنی عبادتوں کا، اور مالی اور بدنی یہ دونوں عبادتیں اصل میں انسان کے لیے بڑی مشکل ہیں. بدن کو بھی استعمال کرے عبادت میں اور پھر مال کو بھی استعمال کرے اللہ کی رضا میں، تو یہ دونوں کامیں انسان کے لیے بڑی مشکل ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کا جو پیچھے سے سلسلہ چلایا تھا، تو ان دونوں چیزوں کو راہ خدا میں صرف کرنے کے سلسلے میں انسان کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے واقعات کا سلسلہ چلایا تھا. جہاد بالنفس کا ذکر کیا نا، قاتلوا فی سبیل اللہ، تو اس کو آسان کرنے کے لیے طالوت کا قصہ ذکر کیا، ان کے جہاد میں جانے اور اس کا ذکر کیا. اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیونکہ جہاد خالی ہاتھ تو نہیں ہوتا، اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، دفاعی سامان لینے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے مال خرچ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے فرمایا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو دیں گے. تو جہاد بن نفس کو آسان کرنے کے لیے طالوت کا قصہ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور بخل کی جڑ کاٹنے کے لیے اب یہاں سے آیہ نمبر 254 میں مضمون شروع کرتے ہیں. اور یہ مضمون 3-4 رکوع تک اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون چلتا رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہاں تو یہ عنوان تھا نا کہ کون اللہ کو قرض دیتا ہے. اب یہاں حکم ہے کہ خرچ کرو، نہ کرو گے تو تمہیں نقصان ملے گا. اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا. پہلے تو یہیں سے بخل کی جڑ کاٹ دی کہ ہم جس چیز کو خرچ کرنے کا کہتے ہیں وہ کو تمہاری اپنی جائیداد نہیں ہے، تمہاری اپنی صلاحیتوں سے حاصل نہیں ہوا، تم نے غلط سمجھا ہوگا. مما رزقناکم، اس مال میں سے خرچ کرنے کا ہم کہتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو ہمارا دیا ہوا ہے. تو لہذا جو اس حقیقت کو سمجھے گا تو بخل کر ہی نہیں سکتا کہ لو جی اپنا دیا ہوا ہم سے لے رہے ہیں، تو اس میں روکنے کی کیا بات ہے. اور پھر دوسری بات، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، دیکھو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو کہ جس دن میں خرید و فروخت نہ ہوگی. ابھی وقت ہے، ابھی مارکیٹ چل رہی ہے اور اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے، پھر ایک ایسا دینے والا آئے گا کہ مارکیٹ بند ہو جائے گی اور پھر کوئی نیکی خرید کے حاصل نہیں کر سکیں گے. آج نیکیاں کمانے کا وقت ہے، نیکیاں حاصل کرنے کا وقت ہے، مال خرچ کر کے نیکی حاصل کر لو. پہلے اس دن سے لا بیع فیہ ہے کہ اس میں تجارت نہیں ہوگی، اس میں بزنس نہیں ہوگا کہ کوئی سرمایہ دے کر کسی سے نیکی خرید لے، کوئی اپنی نیکی بیچنے پہ تیار نہیں ہوگا. پہلے تو خریدار کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہوگا، خریدنے کے لیے سرمایہ ہی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا. فرض کر لیں کہ کسی کے پاس سرمایہ ہو اور وہ نیکی خریدنا چاہے تو نہ بن مانگے ملے گی اور نہ پیسہ خرچ کر کے کوئی نیکی ملے گی. تو آج وقت ہے کچھ کر لو، پھر نہ ہوگا. تو ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ چلو چیز خریدی اور پیش کر دی، تو آپ نیکی خرید کے پیش نہیں کر سکتے، نہ ایمان اور نہ اعمال صالحہ. ولا خلۃ، دوسری چیز یہ ہے کہ دوستی بھی بعض نفع بخش نہ ہوگی.
بے تو ہوگی ہی نہیں، تجارت تو ہوگی ہی نہیں سرے سے، دوستی ہوگی لیکن صرف آل تقوی کی ہوگی. جیسے سورہ شورى میں ہے، سورہ زخرف میں ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین اور پرہیزگاروں کی، ان کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. باقی دنیاوی تعلقات اور دوستیاں سب کی سب ختم ہو جائیں گی. تو لہذا اس دن کوئی کسی کا دوست بھی نہ ہوگا کہ دوستانہ طریقے سے وہ اس کی کوئی مدد کر سکے. جہاں تک متقین دوست ہیں تو ان کو بچانے کی ضرورت ہے، وہ سبھی تو متقین ہیں تو دوستی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور جن کو دوستی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی ان کا دوست ہی کوئی نہ ہوگا. اور تیسری چیز ولا شفاع، ایسے موقع پہ جو چیز کارآمد ہوتی ہے وہ کسی کی سفارش کام دے دیتی ہے، یا اپنے پاس عمل کا سرمایہ ہو، یا کسی کا دوست مہربانی کرے، یا کسی کی سفارش چل جائے. فرمایا سفارش بھی نہ کام دے گی، کام دے گی لیکن جس کی سفارش جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن مطلقاً سفارش کام نہیں دے گی. مخصوص اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو، شہداء کو، صلحاء کو، حفاظ کو، قراء کو، علماء کو، صالحین کو، جس کو کہیں گے، جس کے لیے کہیں گے تو وہ سفارش کرے گا، لیکن جس کو نہ کہیں گے، جس کے لیے نہیں کہیں گے وہ سفارش نہیں کر سکے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں سفارش کروں گا، اور میری پہلی سفارش جو اللہ کی اجازت سے ہے وہ تمام کائنات انسانی کے لیے ہوگی. اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا، مومن کافر سب کو. وہ کون سی ہوگی؟ جب قیامت کے دن سب قبروں سے اٹھیں گے، حشر کے میدان میں جب کھڑے ہو جائیں گے تو ایک طویل زمانہ گزر جائے گا، کھڑے ہی ہیں تو کھڑے کھڑے لوگ پریشان ہوں گے کہ یا اللہ کوئی فیصلہ ہو، کسی سمت جائیں، یہاں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. تو کچھ لوگ وفد بن کے آدم علیہ السلام سے جائیں، کہیں گے کہ آپ ہمارے انسانیت کے باپ ہیں، اول الانبیاء ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، بڑی شان والے ہیں، تو آپ اپنی نسل، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ کوئی سلسلہ چلے تو صحیح، نہ کسی طرف ہوں تو صحیح. لیکن آدم علیہ السلام عذر کریں گے کہ نہیں، تم ابراہیم خلیل، نوح نجی اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کر لیں گے. موسیٰ کریم اللہ کے پاس جاؤ. تو چلتے چلتے عیسیٰ روح اللہ تک بات آئے گی، اور عیسیٰ روح اللہ بھی فرمائیں گے کہ نہیں، میں بھی آج لب گشائی نہیں کر سکتا، تو محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ جو خاتم الانبیاء ہے. تو یہ وفد وہاں آئے گا. اس وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمائیں گے، اور سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے عرض معروض کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے محبوب پیغمبر سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفع، مانگیے جو آپ مانگیں گے دوں گا، اور سفارش کیجئے جو سفارش کریں گے وہ قبول کروں گا. تو آپ پہلی سفارش یہی کریں گے کہ یا اللہ اس خلق، اس مخلوقات کا حساب کتاب شروع کیجیے. اور یہ جس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے اس کا نام ہے مقام محمود. مقام، یہ وہ مقام ہے جس کے لیے ہم آذان کے بعد دعا مانگتے ہیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. تو ایک وسیلے کی درخواست کرتے ہیں. حضور نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، تم میرے لیے اس مقام کی دعا کرو، مجھے امید ہے کہ وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ تعالیٰ یعنی مجھے دیں گے، اور میرے لیے مقام محمود. تو یہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں آپ سر رکھ کے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, سر اٹھانے کا کہا جائے گا, اور پھر آپ سفارش کریں گے. حضور نے فرمایا کہ میں سفارش کروں گا. حضور کی کئی سفارشیں ہوں گی, یہ پہلی سفارش ہے. تو بہرحال یہ تو اللہ کی اجازت سے ہوگی, اہل ایمان کے لیے نفع بخش ہوں گی. لیکن کوئی اپنی مرضی سے سفارش, کیونکہ یہ سفارش بھی در حقیقت سفارش کرنے والے کا مرتبہ بتانے کے لیے ہوگی کہ اس کا میرے ہاں اتنا مرتبہ ہے کہ دیکھو اس کا اتنا مرتبہ ہے کہ میں اس کی بات, ورنہ سفارش دنیا میں جو ہم کرتے ہیں وہ تو اور ہوتی ہے. یا سفارش کیسی ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ یہ آدمی حقدار ہے یا نہیں, اور ہم جا کر کہتے ہیں کہ جناب یہ حقدار ہے, اس کا حق دے دیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے. تو وہاں یہ نہیں کہ یہ سفارش کے حقدار ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں, تم سفارش کرو. نہیں, اللہ تعالیٰ جس سے سفارش کرائیں گے صرف اس کا مرتبہ اور مقام ساری خلقت کو بتانے کے لیے کہ یہ میرا اتنا قریبی, اتنا محبوب ہے کہ تم دیکھو میں اس کی بات نہ نہیں کریں. اس لیے جس کو کہیں گے وہ کرے گا, اور جو سفارش کے لائق ہوگا, جس کے پاس کم سے کم ایمان ہوگا, یہ سفارش کے لیے کم سے کم شرط ہے, ورنہ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت ہے. اس کے بغیر سفارش نہ ہوگی. کم سے کم یہ کم ہو, جس کی سفارش کی جائے وہ مومن تو ہو. تو ولا شفا, اس دن سے پہلے خرچ کر لو, یعنی نیکیاں کما لو خرچ کر کے, جس میں خرید و فروخت نہ ہوگی, جس میں ہر دوستی کارآمد نہ ہوگی, جس میں اپنے من کی سفارش کوئی نہیں کرا سکے گا اور نہ کوئی کر سکے گا. والکافرون هم الظالمون, اور کافر جو ہیں یعنی اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے والے, تو یہ زکوٰۃ کا حکم ہے نا. اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے والوں کو یہاں کافر کا, یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں کو کافر کے لفظ سے تعبیر کیا. حالانکہ جب تک زکوٰۃ کا کوئی منکر نہیں تو وہ کافر نہیں, گناہگار ہے. منکر ہو جائے زکوٰۃ فرض نہیں پھر کافر. نماز کا انکار کفر ہے, نماز نہ پڑھنا کفر نہیں, گناہ ہے. زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ ہے, کفر نہیں. لیکن بعض گناہوں پہ کفر کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اتنے سنگین جرم ہیں جیسے کہ وہ کسی مسلمان کا عمل نہیں, کافر کا عمل ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمانا, بین العبد والکفر ترک الصلاۃ, بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے. کہ نماز چھوڑ دو تو بندہ یعنی جیسے کہ کفر کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قصداً فرض نماز نہ پڑھی فقط کفر, وہ کافر ہو. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈراوا ہے, شدید تری ڈراوا ہے, ورنہ جب تک انکار نہ کرے تو کافر آدمی نہیں ہوتا. اس لیے یہاں بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے کہا والکافرون هم الظالمون, کافر بڑے بے انصاف ہیں. مطلب کہ یہ کام نہ کرنا کفر کے برابر کا جرم ہے. اگلی آیہ کریمہ آیت الکرسی ہے. قرآن حکیم کی اس آیت کا ایک اپنا مخصوص نام ہے آیت الکرسی. لفظ کرسی چونکہ اس آیت میں آیا ہے تو اسی کے نام سے پوری آیت کا نام آیت الکرسی ہے. عام طور پہ قرآن مجید کی آیات کا کوئی اپنا نام نہیں ہوتا, سورتوں کے تو نام ہیں, آیتوں کے نام نہیں. لیکن ایک دو آیتیں ہیں یا چند ایک ایسی آیتیں ہیں کہ جن کے اپنے نام بھی ہیں, جس میں ایک آیت الکرسی ہے, ایک ابھی آگے چلیں گے آیت المدائنہ ہے, پھر اس طریقے سے کچھ اور. یہ یعنی آیہ کریمہ, اس کے بارے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے. آیات سب من جانب اللہ ہیں اور اس لحاظ سے سب برابر ہیں, لیکن آیات میں جو مضامین ہوتے ہیں, سورتوں میں جو مضامین ہوتے ہیں, ان مضامین کے لحاظ سے سب سورتیں بھی برابر نہیں, سب آیتیں بھی برابر نہیں. تو یہ آیت پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے,
سب سے افضل ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے کہ توحید کا جو مضمون اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جن دلائل سے اس آیت میں بیان کیا ہے ایسا پھر کسی اور آیت میں نہیں ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے قاری قرآن تھے ان سے پوچھا کہ ابی بتاؤ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑی یعنی عظمت کے لحاظ سے، الفاظ کے لحاظ سے تو آیت مدائرہ سب سے بڑی ہے، یعنی عظمت کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے. تو آپ نے فرمایا حضور آیت الکرسی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک جواب دیا اور اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے. معلوم ہوا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے امتحان بھی لیا کرتے تھے. یہ امتحان تھا نا. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو ذر قرآن مجید کی سب سے عظیم آیا جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. تو یہاں تعلیم دی، بتایا، وہاں سوال کر کے پوچھا، ایک صحابی کو پڑھایا اور ایک کا امتحان لیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں ان میں آیت الکرسی بھی پابندی سے پڑھے، بطور ایک نماز کے بعد کے اذکار کے پابندی سے فرض نماز کے سلام کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی حائل ہے. مرا نہیں اس لیے جنت میں نہیں گیا، مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ شرط ہے کہ ساتھ میں ایمان بھی ہو. یعنی خالی الفاظ رٹ کے پڑھ لینا، اس کے مضمون کو نہ سمجھنا اور اس پر اس درجے کا ایمان نہ رکھنا، یہ بات نہیں. یعنی پورے وثوق، پورا ایمان، پورے اطمینان کے ساتھ اس کو خلوص سے پڑھے گا تو انشاءاللہ پھر اس پہ عمل بھی کرے گا. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہ علی آیت الکرسی اپنے بچوں کو بھی یاد کرا، گھر والوں کو بھی یاد کرا، اور جو کوئی رات کو اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کے پھر سو جائے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. وہ بھی، اس کا پڑوسی بھی، اور اس کا پڑوسی بھی، اور چند گھر اور بھی ایک آدمی کے پڑھنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یعنی پڑوسیوں نے نہیں پڑھا اور اس کے پڑوسی نے بھی نہیں پڑھا اور چند گھر اور بھی آگے نہیں پڑھا، اس ایک نے پڑھ لیا، اس کی برکت سے یہ پورا دائرہ محفوظ ہو جائے گا. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس میں جادوگر کا جادو نہیں داخل ہوتا. تو بہرحال یہ تو دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اخروی فائدہ تو یہ کہ یہ سید الآیات، تو اس کو یاد تو اکثر مسلمانوں کو ہوتی ہے، نہیں ہے تو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں اور صبح شام اس کو پڑھا کریں، نمازوں کے بعد بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کہ یہ احکام بھیجنے والے کہ جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، اب تک جو احکامات آئے ہیں تمہیں پتا ہے یہ احکامات کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ. اللہ. یہ کسی شہنشاہ کے احکامات نہیں، کسی وزیر امیر کے اور کسی افسر کے احکامات نہیں. ان کے تو آتے ہیں تو فوری طور پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہو، اور پتہ ہے یہ کس شہنشاہ کے احکامات ہیں؟ اللہ، جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ. اللہ یہ اللہ جل مجدہ کا ذاتی نام ہے. نام دو طرح کے ہوتے ہیں، ذاتی اور صفاتی. صفاتی نام تو آدمی کے اندر جو کچھ کمالات وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ نام پڑ جاتے ہیں، اور ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو بوقت پیدائش تمام صفات سے ہٹ کر ماں باپ اس کو تجویز کرتے ہیں، جی اس کا یہ نام ہوگا، جو بطور پہچان کے رکھتے ہیں. اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں یہ صفات ہوں گی یا نہیں، تو اس کا ایک لقب پڑ گیا مولوی،
یا شیخ، ہر زبان میں اپنا اپنا ایک نام ہے. قرآن یاد کر لیا تو حافظ، قرات سیکھ لی تو قاری، علم حاصل کر لیا تو عالم. تو یہ فلاں حافظ قاری عالم عبداللہ، تو عبداللہ ذاتی نام ہوا اور باقی صفاتی. یا دوسری طرف چلے جائیں، ڈاکٹر بن گیا تو نام ڈاکٹر ساتھ لگ جاتا ہے نام کے ساتھ. انجینئر بن گیا وہ لگ جاتا ہے، پروفیسر بن گیا وہ لگ جاتا ہے، اور کوئی پروفیشنل کام کر لیا تو وہ ساتھ میں لگ جاتا ہے. یہ صفاتی ہوتے ہیں. حق تعالی شانہ کا ذاتی نام اللہ. اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہ ذات جس میں تمام کمال کی صفتیں پائی جاتی ہیں اور جو ہر نقصان کی صفت سے پاک ہے. ہر نقصان سے پاک، ہر کمال سے متصف جو ذات ہے اس کا نام ہے اللہ. باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، بے شمار نام ہیں، ان میں سے کچھ یہاں بھی ہوں گے. لا الہ الا ہو، احکام بھیجنے والے اللہ ہیں، اور اللہ وہ ہیں کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی قابل پرستش نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، الا ہو، اس کے سوا. بادشاہ کئی ہیں، وزیر کئی ہیں، امیر کئی ہیں، گورنر کئی ہیں، منصب والے کئی ہیں، اللہ ایک ہی. لا الہ الا ہو. اس کی مخصوص صفات میں سے یہ ہے کہ الحی، وہ زندہ ہے، اور زندہ ہونا اللہ کے ساتھ بالکل لازم ہے. یعنی اس کی زندگی ملی ہوئی نہیں، ذاتی ہے، ختم ہونے والی بھی نہیں ہے، ذاتی زندگی ہے. الحی، وہ زندہ ہے. القیوم، قیوم جو تھامنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے. ایک تو نا قائم، قائم کا معنی خود کھڑا ہونے والا. قیوم خود کھڑا ہو اور دوسروں کو بھی کھڑا رکھے، یہ مبالغہ ہے. قائم کھڑا، قیوم کھڑا ہو کر دوسروں کو بھی سنبھالنے والا. تو حق تعالی شانہ کے یہ دو نام حی اور قیوم جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. یہ اسم، یعنی اسم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم ہے. اس کو متعین کر کے بتایا نہیں، جیسے لیلۃ القدر کو متعین کر کے نہیں بتایا، لیکن فرمایا ایک رات ہے 10 راتوں میں سے. ایسے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جو بڑی شان کی ہیں، ان کی عظمت کی پیش نظر ان کو چھپا دیا کہ دیکھیں طلب کون کرتا ہے. طلب اور تلاش کا جذبہ کس میں ہے، اس لیے اللہ نے جان بوجھ کے ان کو چھپا رکھا ہے. لیکن 7 آسمانوں میں ایک بڑا ہے، 8 جنتوں میں ایک بڑی ہے، اس طریقے سے 7 زمینوں میں ایک کا درجہ بڑا ہے. تو ہر چیز میں درجہ بندی ہے. اللہ کے بندوں میں بھی کچھ ولی ہیں، کچھ ولی ہیں، لیکن پتہ نہیں کون ہے، اس لیے چھپایا ہے تاکہ اس کو پہچاننے کے لیے ہر ایک کا اکرام کرو. ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو، آج نہیں تو کل بن جائے گا، آج نہیں تو کل ہو جائے گا. اگر سارے ولی بتا دیے جاتے، یہاں لکھ دیا جاتا یہ ولی ہے، تو باقی سب کی بے قدری ہوتی. اللہ اولیاء کو چھپا کر سب کی قدر کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ سب قابل قدر ہیں، یہ سب ان میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس کا پتہ نہیں، تم سب کا اکرام کرو. تو اس طریقے سے قابل قدر چیزوں کو چھپا رکھا ہے. تو اسماء میں سے ایک اسم اعظم ہے جس کی بڑی خاصیات ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں چھپا رکھا ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے. جنگ بدر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو میں ذرا اس چبوترے کی طرف آیا جس میں آپ رونق افروز تھے اور قیادت فرماتے جنگ بدر. تو میں گھومتے گھامتے ذرا معلوم کہتے جب میں پہنچا میں نے دیکھا حضور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور آپ کی زبان اقدس پہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیام
قیام اور قیوم کا ایک معنی ہے، یا حی یا قیوم کا ورد ہے آپ کی زبان پہ. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سے یہ اذکار میں سے ایک ذکر بھی ہے. تو بہرحال یہ بھی کرنا چاہیے. تو اللہ حی اور قیوم ہے، اور یہ ایسی لازمی صفت ہے قیوم کہ اس کو بغیر کسی اضافت کے دوسرے پہ آپ نہیں بول سکتے، بولیں گے تو گناہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی مخصوص ہیں کہ وہ دوسرے پر بغیر اضافت کے نہیں بولی جا سکتی ہیں، جیسے رحمان کی صفت، جیسے قیوم کی صفت، جیسے رزاق. تو آپ کسی کو رزاق صاحب، قیوم صاحب، رحمان صاحب کہیں گے تو شدید گناہ ہوگا. رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں، رحیم صاحب کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نام ہیں، لیکن وہ بلا اضافت دوسروں پر مجازی طور پہ بولے جا سکتے ہیں. یہ مجازن بھی دوسرے پہ بول نہیں سکتے، بلکہ جو اس کے ساتھ اضافت ہے عبد القیوم، عبد الرزاق، عبد الرحمان یا کوئی اور، تو وہ ساتھ لگانا ہو. لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کو اونگ جانتے ہیں آپ، جو نیند کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے. اصل میں 3 لفظ ہیں. سنتن، اگر سین کا زبر ڈال دیں تو سنتن کا معنی سال، اور سین کی زیر سے سنتن کا معنی اونگ. ایک ہے نواس اور ایک ہے نوم. یہ 3 درجے ہیں. سنتن پہلا ہے، نواس درمیانہ ہے، اور نوم آخری ہے. سنتن کہتے ہیں جب نیند سے پہلے سر بھاری ہونے لگ جائے، تو یہ مرحلہ ہے سنتن. اور جب آنکھیں جھپکنے لگیں، جس کو ہم اونگ کہتے ہیں، تو اس کو عربی میں نواس کہتے ہیں. اور جب آنکھوں کے ساتھ دل بھی سو جائے تو اس کو نوم کہتے ہیں. تو لا تاخذوا سنتن، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم، اور نہ مکمل نیند، نہ ابتدائی مرحلہ نہ آخری مرحلہ. وہ ہر وقت بیدار رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی تھی کہ موسیٰ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے میں زمین و آسمان اور کائنات کو تھامے ہوئے ہوں، اگر مجھے نیند یا اونگ آئے تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے. یہ نظام جو جوں کا توں ہے، یہ اس بات پر ہے کہ پوری ہوشیاری اور بیداری سے اس کو کسی نے تھاما ہوا ہے، تو مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی. تو اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. سورہ فاطر میں ہے اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، گر نہ جائیں. ولا ان زالتا، اگر وہ ٹل جائیں تو اور کون طاقت ہے جو پھر ان کو کھڑا کرے؟ یہ اسی نے کھڑے کیے ہوئے. تو اللہ زندہ قائم رکھنے والے ہیں، ان کو اونگ اور نیند نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر مزید یہ کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اسی کا ہے. تو دیکھو تمہیں حکم دینے والا کتنا پاورفل ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے. ملکیت کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، تخلیق کے لحاظ سے بھی اسی کا ہے، اور بندہ ہونے کے لحاظ سے بھی اسی کے ہیں. بندے بھی اسی کے، ملک بھی اسی کی، پیدائش بھی اسی کی، ہر طرح سے یعنی اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب تم ہی بتاؤ کہ ایسی عظیم ذات کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ ایسی عظیم ذات کے سامنے من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع عنده، جو اس کے سامنے سفارش کے لیے منہ کھولے. الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے کوئی منہ کھول سکتا ہے. ہاں جی آپ کریں تو بول سکتا، ورنہ نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو ان مخلوقات کے سامنے ہے، وما خلفہم، جو ان سے پیچھے، یعنی ان سے پہلے کے حالات، ان کے موجودہ حالات، ان کے بعد کے حالات، سب سے اللہ بے خبر ہے، نہ باخبر ہے. سب سے اللہ باخبر ہے. تو آدمی کو نہیں پتا ہوتا، وہ تو سامنے دیکھتے ہیں، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ماضی بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو ساری چیزوں کا خبر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایسا اللہ کا علم ہے
اور کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے علوم میں سے کسی ایک علم کا کچھ حصہ بھی ایسا نہیں کہ وہ پورے کا پورا کسی دوسرے کو معلوم ہے. یعنی پورا علم تو کجا، یعنی اس کے لا انتہا علوم میں سے ایک ذرے کے علم کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ جس کو چاہے دے دے بس. تو احاطہ کوئی نہیں، احاطہ تو اللہ کے علم کے ایک ذرے کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ چاہے ذرات میں سے کسی کو دے دے. اسی لیے حضرت موسیٰ حضرت خضر جب سفر پہ جا رہے تھے اور کشتی میں بیٹھے تو ایک پرندہ آیا، چڑیا، اس نے یعنی ایک چونچ سمندر سے اٹھائی اور کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، آپ کا اور میرا علم، بلکہ کل کائنات کا علم، اللہ کے علم اتنا دینے کے بعد بھی اس کے علم سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا کہ چڑیا کی چونچ سے سمندر کا پانی کم ہوا، کیونکہ اس نے اٹھایا تو ایک قطرہ کم ہوا. اللہ نے سب کچھ دیا پھر بھی کم نہ ہوا، اور اس کو اس کے علم سے قطرے کی نسبت بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا علم ذاتی ہے اور یہ تو دیا ہوا ہے، یہ تو دیا ہوا ہے اس کا اپنا. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور کشادہ ہے، وسیع ہے اس کی کرسی. کرسی کا معنی حقیقی بھی ہے اور یہ مجازی معنی بھی ہے. مجازی معنی کے لحاظ سے اللہ کی حکومت اور اقتدار ہے، کہ کرسی بول کر اقتدار مراد لیتے ہیں نا، یہ فلانا کرسی نشین ہو گیا، ان کو جی کرسی مل گئی، میری جی کرسی مضبوط ہے. تو یہ وہ کرسی ورسی نہیں ہوتی اصل میں، وہ اقتدار کو کرسی کہا جاتا ہے، ورنہ کرسیاں تو بدلتی رہتی ہے بیٹھاروں کی. تو اقتدار کی کرسی یعنی اقتدار کو کرسی سے مجازن تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کا کرسی اقتدار آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور پوری کائنات میں ایک انچ جگہ بھی نہیں جہاں اللہ کا اقتدار نہ ہو، اللہ کا اقتدار نہ ہو. اس کے اقتدار نے سب کو گھیرا ہوا ہے. اور کرسی کے حقیقی معنی بھی ہیں کہ واقعی اللہ کی کائنات اور مخلوق میں ایک مخلوق کا نام کرسی ہے. جیسے اللہ کا ایک عرش ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ایک کرسی ہے، لیکن اس کی حقائق اور اس کے استعمال کے پورے طریقوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. کرسی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے. کیسی ہے، استعمال کس طرح ہوتی ہے، یہ اللہ بہتر جانے. اور یہاں یہ بتایا کہ کرسی عظیم الشان ہے کہ پورے زمینوں آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا اس نے. کتنی بڑی کرسی ہے، جس کو حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی زرہ میں، یعنی وہ کوٹ جو لوہے کا اوپر پہنتے ہیں جنگ میں، زرہ میں 7 کوارٹر، یہ 7 کوارٹر اگر پھینک دو تو کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ایسے ہیں جیسے ایک پورے جبے اور قبے میں 7 یعنی 7 چولیاں یا 7 کوارٹر جو پھینک دیا. اتنی بڑی کرسی ہے، اتنی بڑی کرسی. ولا یعود حفظہما، اور گراں نہیں اللہ پر حفاظت ان دونوں کی، زمین اور آسمان کی حفاظت اور اس نظام کا چلانا اللہ کے لیے کوئی گراں بھی نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہیں اور بہت عظمت والے ہیں، بہت اونچے ہیں، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں. جیسے شیخ سعدی فرماتے ہیں، اے برطرز خیال قیاس و گمان وہم، اے برطرز قیاس خیال و قیاس وہم، وز ہرچ گفتیم شنیدیم خواندہ. اے اللہ جو بہت اونچے ہیں آپ ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے، ہمارے ظن سے، اور جو کچھ آپ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، جو کچھ ہم نے آپ کے بارے میں کہا ہے، ان سب سے آپ بہت بلند ہیں. کتنے بلند ہیں؟ قرآن بیان کرتے نا، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نگاہیں ان وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو وہ العلی، اتنے بلند ہیں.
عظیم اور بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی بزرگیوں والے ہیں. تو ٹائم تو ہو گیا ہے، اس لیے رکوع پورا نہیں ہوگا، اسی لیے اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ واستغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مونسا وعلی الصراط نورا وفی الجنة رفیقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.